سوال ہے محمد فیصل کا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز لیٹ می نو دیٹ the level of sin I am committing via not acknowledging the benefits that Lord have granted me. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے رب نے کہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر بڑھائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو خدا کا عذاب شدید ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خدا کی نعمتوں کا ناشکری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ کوئی مسٹیریس تھنگ نہیں ہے، یہ کوئی مسٹیریس تھنگ نہیں ہے. خدا کو جو چیز انسان سے مطلوب ہے اس کا پریکٹیکل مظاہرہ انسانوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے بیسیکلی کیا چاہتا ہے اپنے رشتوں کے درمیان؟ ایکنالجمنٹ، نتھنگ مور دین دس. ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، خواہ وہ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ہو، پیرنٹس اینڈ چلڈرن کا رشتہ ہو، دو لوگوں کے درمیان فرینڈشپ ہو، ان تمام رشتوں میں انسان دوسرے سے کیا چاہتا ہے؟ ایکنالجمنٹ، نتھنگ مور دین دس. تمام لڑائیاں رشتوں کے درمیان دراصل ایکنالجمنٹ کی لڑائی ہے. یعنی کہ تم نے مجھے ایکنالج نہیں کیا. بیوی کو اس بات کی شکایت ہے کہ تم مجھے ایکنالج نہیں کرتے ہو. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا. تم نے کیا کیا؟ تم کو تو صرف یہ کرنا تھا کہ تم کہہ دیتے کہ میں نے یہ کیا. اسی طرح دو دوستوں کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ بنیادی طور سے اسی بات پہ کہ یار میں نے تو ہمیشہ تمہارے ساتھ سب کچھ کیا جو تم چاہتے تھے. میں تمہاری دلجوئی کے لیے تمہیں گفٹس بھی کیا کرتا تھا، لیکن نہ تو تم نے میری گفٹ کی اہمیت کو سمجھا اور اس کو ایکنالج کیا، اور نہ تم میرے ساتھ کی اہمیت کو سمجھ سکے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اسی صفت کو مینٹین اور ڈیولپ رکھنا چاہتا ہے اپنے ذریعے سے. اب غور کیجئے کہ ایک انسان اگر والدین کا شکر گزار نہ ہو تو کیا وہ اپنے بھائی بہنوں کا شکر گزار ہوگا؟ ایک انسان جب اس بات کو فراموش کر گیا کہ اس کے والدین نے اس کو پیدا کیا، جب وہ بالکل ہیلپ لیس اور مجبور تھا، نہ وہ بول سکتا تھا، نہ وہ ایک انچ بھی ہل سکتا تھا خود سے، اس وقت ماں نے رات بھر جاگ کر پرورش کی، باپ نے اس بات کی کوشش کی کہ اس کی پرورش میں کوئی کمی نہ رہ جائے وغیرہ. اگر کوئی بچہ اس کو بھول جائے، فراموش کر جائے، چاہے اپنے الفاظ کے ذریعہ یا عمل کے ذریعہ، تو کیا وہ اپنے بھائی بہنوں کا کبھی شکر گزار ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کو اب لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھیے، لارجر اسکیل پر دیکھیے. ہم تمام انسان کا خالق ہمارا ایشور ہے، ہمارا رب ہے، اللہ ہے. ہم نے اپنے آپ کو خود سے پیدا نہیں کیا ہے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، لیکن اسے نہ ہم نے پیدا کیا ہے نہ کسی دوسرے انسان نے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمارا باڈی پراپر وے میں فنکشن کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر تمام آرگنز پراپر وے میں ورک کریں، کڈنیز، لیورز، لنگز، ہارٹ، مائنڈ، نروس سسٹم وغیرہ. لیکن ان تمام چیزوں پر ہمارا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے. We can't do anything about this or in it. یہ سب کچھ خدا اپنی شفقت اور ہمدردی اور اپنی طرف سے کر رہا ہے. اس کے لیے اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر گزار بن جائے.
اس کو ایکنالج کرے، اس کو ایکنالج کرے. اور جب انسان ایکنالج اس سب سے بیسک چیز کو نہ کرے، یہ تو بیسک چیز ہے کہ انسان کو جو چیز جس سے ملی ہے اس کو ایکنالج کر لے. اسی کا نام شکر ہے، اسی کا نام شکر ہے. منعم یعنی گیور کی دی ہوئی بلیسنگ اور نعمت اور فیور کو ایکنالج کر لینے کا ہی دوسرا نام شکر یا شکر خداوندی ہے. تو جو یہ سب سے بیسک کام نہ کر سکا تو پھر وہ کیا خدا کے دوسرے تقاضوں کو پورا کرے گا؟ تو ظاہر ہے یہ سب سے عظیم گناہ ہے، یہ خود بخود سب سے عظیم گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ اسی کے بعد اس کے نگیٹو اثرات اس کے تمام دوسرے پریکٹسز اور اعمال پر پڑیں گے. وہ نماز پڑھے گا لیکن اس کی نماز کھوکھلی اور بے روح نماز ہوگی. وہ حج کرے گا لیکن اسپرٹ لیس حج کرے گا. وہ زکوٰۃ دے گا لیکن اسپرٹ لیسلی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا. عبادات کے باوجود وہ اسپرٹ لیس ہوگا. عبادات کی ادائیگی کے باوجود اس کے اندر عبادات کی روح موجود نہیں ہوگی. تو شکر خداوندی کا احساس دینداری کا سب سے بیسک آئٹم ہے. اس کے بغیر کسی حقیقی دینداری کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی سے آپ اس کے گناہ اور لیول آف گناہ اور لیول آف سن کا اندازہ کر سکتے ہیں.